بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 133 132 دروس الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نایاب کتاب احیاء العلوم، ہم باب جو تھا وہ دعا کے متعلق وہ پچھلا درس ہم نے بیان کیا، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ دعا کے فضائل کو ہم نے پچھلے درس کے اندر ذکر کیا، تو آج ہم دعا کے آداب کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آداب دعا میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے اچھے اوقات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وقت جو ہے وہ اچھا ہو، جیسے سال میں یوم عرفہ نامی ذوالحج شریف، اور مہینوں میں رمضان شریف ہو گیا، اور اسی طرح ہفتہ میں سے جمعہ شریف کا دن بالخصوص، باقی بھی سارے دن ہیں لیکن خاص نسبت جمعہ شریف کو، اور اسی طرح رات کی ساعتوں کے اندر آخری جو اوقات ہوتے ہیں، مطلب سحری کا جو وقت ہے، وہ اس کے اندر دعائیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اور ان اوقات میں گریہ زاری اور رو رو کے دعا کرنا اللہ بڑا ہی فضل و کرم فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ لوگ سحری کے وقت بخشش مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری لمحہ ہوتا ہے، مطلب علماء مفسرین نے کہا اس سے مراد یہی سحری کا وقت ہے، تو ارشاد فرماتا ہے اللہ کون مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے بخشش مغفرت طلب کرتا ہے میں اسے معاف کروں، میں اسے بخش دوں۔ اور یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے جو ہر رات اس طرح کا ہوتا ہے، اور بالخصوص دن کے حوالے سے جمعہ شریف کا ایک خاص دن جس میں دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ وقت کون سا ہے جمعہ شریف کے دن، کس لمحے کس وقت کے اندر دعا کی جائے؟ علماء نے 40 اقوال ویسے تو بیان کی ہیں، اپنے اپنے قول انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ ان وقت ان اوقات کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ سے دعا کی جائے، لیکن سب سے زیادہ دو وقت جو ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک دوران خطبہ، مطلب ایک خطبہ جب جمعہ شریف کے خطاب کے بعد جو خطبے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اذان کے بعد ثانی اذان، دوسری اذان کے بعد ایک خطبہ پڑھنے کے بعد امام جب درمیان میں چند ساتیں، چند لمحات، چند سیکنڈ بیٹھتا ہے، اس لمحے میں جو دعا کی جائے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ایک خطبہ دینے کے بعد اور دوسرا خطبہ دینے سے قبل یہ جو درمیان کا ایک لمحہ ہے، یہ جو درمیان کا وقت ہے، اس کے اندر دعا کرنا، اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ آداب دعا میں سے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا جائے، بلکہ دل کے اندر کوئی مراد، کوئی تمنا، کوئی حاجت، کوئی مقصد، کوئی دعا، یہ اپنے دل میں رکھ کر تصورات میں اور قلبی طور پر اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگا جائے اللہ ضرور اپنی بارگاہ میں دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن آداب میں سے یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا جائے۔ پھر دوسرا کہ جمعہ شریف کی آخری ساعت، مطلب نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہ جو لمحہ ہے، اس کے اندر جو دعا کی جائے، اس دعا کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی باقاعدہ طور پر ہے کہ حضور علیہ السلام نے جمعہ کی آخری ساعت میں دعا مانگنے کا باقاعدہ آرڈر، حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر اس حدیث پاک کی روشنی پر اگر دیکھا جائے تو اس پر بالخصوص حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ محدثہ مفکرہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا اپنا عمل بھی ثابت ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ حجرہ مقدسہ میں تشریف لے جاتی ہیں، اور آپ کی خادمہ لونڈی
نوکرانی تھی سیدہ فدہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ حجرہ مبارکہ کے دروازے کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ان سے کہتی ہیں کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو مجھے اطلاع دینا۔ تو جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا تو وہ سیدہ خاتون جنت پاک کو بتا دیتی ہیں، تو سیدہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہا جمعہ شریف کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد اپنے ہاتھ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں اٹھاتی اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے واسطے دعا کیا کرتی تھیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ واقعتاً یہ والا جو ہے ساتھ، یہ والا جو لمحہ ہے، یہ جو گھڑی ہے انتہائی اللہ کی بارگاہ میں مقبول و قبول کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا۔ تو ان کا مقصد سحری کے وقت دعا مانگنا تھا۔ یہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ سحری کے وقت کھڑے ہو کر دعا مانگتے اور آپ کی آل اولاد آپ کے پیچھے کیا کہتی؟ آمین کہتی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی عمل اس لحاظ سے ہے کہ وہ سحری کے وقت دعا کیا کرتے تھے۔ تو اوقات میں یہ والا جو عمل ہے انتہائی مقبول ترین جو ہے وہ لمحہ ہے، اس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اچھے حالات کو غنیمت جانیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی فوجیں دشمن سے لڑتی ہیں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس وقت دعا کا ایک لمحہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے، یقیناً دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اسی طرح بارش برستے وقت دعا کی جائے، اس دعا کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد یہ دعا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ بالخصوص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ رب العزت جل جلالہ سے دعا کرتا ہے، جب بندہ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ بندے نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی اور میں اس کو خالی واپس کیسے لوٹا دوں، اللہ اکبر۔ اسی طرح کہتے ہیں تکبیر کے وقت بھی دروازے کھل جاتے ہیں، تو ان اوقات میں دعا کو غنیمت سمجھو اور ان اوقات میں دعا کو مانگا کرو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بے شک نماز کو اچھے اوقات میں مقرر کیا گیا ہے تو تمہیں نمازوں کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ دعا نماز کے بعد جو مانگی جائے یقیناً اللہ رب العزت اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے آذان و اقامت کے درمیان وقت میں دعا مانگی جائے، اس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ الدعاء بین الاذان والاقامت لا یرد۔ آذان اور اقامت کے درمیان یہ جو لمحہ ہے 15 منٹ 10 منٹ 20 منٹ جو بھی ہو، تو اس لمحے کے اندر دعا مانگی جائے تو اس دعا کو بھی اللہ رب العزت جل جلالہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ایک سعادت والا لمحہ ہے۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الصائم لا ترد دعوتہ، کہ روزہ دار جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ بالخصوص افطاری کے وقت میں اجتماعی طور پر اپنے سلسلے ہیں دعا مانگنے کے، تو اجتماعی طور پر دعا کی جائے۔ اسی طرح در حقیقت کہتے ہیں اوقات کی شرافت بھی حالات کی شرافت کی طرف لوٹتی ہے۔ وقت سحری جو ہے، سحری کے اندر دعا کرنا، صوفیاء نے کہا کہ یہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے کہ سحری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے، تو کہا گیا کہ اس سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ دل کی صفائی اور اخلاص کا وقت ہوتا ہے، تو لہٰذا
جتنا ہم اپنے دل کو صاف رکھیں گے اور جتنا ہمارے اندر اخلاص موجود ہوگا تو ہماری دعائیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں جلد قبول مقبول اور اس کے ثمرات اور اس کے فوائد ہمیں جلد نصیب ہوں گے۔ اور کہتے ہیں سحری میں یہ ہوتا ہے کہ تشویش میں ڈالنے والی باتوں سے فراغت ہوتی ہے، انسان کے ذہن بالکل ریلیکس ہوتا ہے، اس کی قلبی توجہ رب ذوالجلال جل جلالہ کی ذات کی طرف ہوتی ہے، اور ہر وہ بات جو تشویش و پریشانی کے اندر مبتلا کرنے والی اس سے انسان کا دل اور دماغ جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے۔ عرفہ کا دن اور جمعہ کا دن ہمتوں کے جمع ہونے اور اللہ رب العزت جل وعلا کی رحمتوں کے حصول کے لیے دلوں کے اتفاق کا دن ہوتا ہے، تو لہٰذا اس واسطے ان ایام کو بالخصوص فضیلت حاصل ہے۔ اتحاد اور اتفاق مسلمانوں کو آپس میں نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سجدے کی حالت میں ایک ہے کہ اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے کہ عالم سجدہ میں بندہ اپنی پیشانی کو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکائے اور اللہ رب العزت سے فریاد کرے، اس سے مانگے، تو یقیناً اللہ بندے مومن کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ عز وجل وہو ساجد فاکثروا فیہ من الدعاء۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے نیڑے ہوتا ہے۔ فاکثروا فیہ من الدعاء، تو کثرت کے ساتھ سجدے میں اللہ رب العزت سے دعا کیا کرو، اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر اللہ سے مانگا کرو، اللہ انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن مقدس پڑھنے سے منع کیا گیا، تو رکوع میں اپنے رب کی عظمت کو بیان کرو اور سجدے میں دعائیں خوب کوشش کرو، کیونکہ یہ دعا قبولیت کے لائق ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ سجدہ وہ عمدہ چیز ہے کہ جس میں انسان اپنی پیشانی جب اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، پھر جب بندہ مومن مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور ضرور عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آداب دعا میں ویسے تو جس انداز میں اللہ سے مانگو عطا کرتا ہے، لیکن قبلہ رخ ہونا اور اپنے ہاتھوں کا مزید بلند کرنا یہاں تک کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے، تو اس میں بھی دعا کی قبولیت اور مقبولیت میں پھر کوئی شک نہیں رہے گا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب حیا والا کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے حیا فرماتا ہے، جب وہ ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں تو ان کو اللہ خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی جو سفیدی تھی وہ بھی دکھائی دیتی تھی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور دعا کے اختتام پر یہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر اس طرح پھیرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مبارکہ ہے۔ دعا کی دے ایسے ایسے کر دینا، ایک ہاتھ سے ایسے کر دینا، بعض لوگ کرتے ہیں تو یہ آداب دعا کے خلاف ہے، لہٰذا دونوں ہاتھوں کا اپنے چہرے کے اوپر مس کرنا اس طرح تاکہ رخساروں پہ ہاتھ چھو جائیں، تو اس طرح کر کے نیچے لے آنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو جب تک چہرے پہ نہ پھرتے واپس نہیں لاتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک کو اپنے چہرے کے اوپر پھیرا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب دعا مانگتے تو ہاتھوں کو ملاتے تھے اور ان کے اندر والے حصے کو، یہ ملانا دونوں ہاتھوں کا اور یہ اندر والا حصہ،
اپنے چہرے کی طرف کرتے تھے، مطلب اس طرح اپنے چہرے کی طرف اندر والے حصے کو کرتے تھے، اور ہاتھ اٹھانے کا یہ طریقہ ہے، نیز آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ مطلب یہ دعا کا طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو نبی کریم علیہ السلام ملا لیا کرتے تھے، اور پھر دعا کے اختتام پر حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے مبارک کے اوپر پھیر دیا کرتے تھے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا یہ آداب دعا کے خلاف ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ لوگوں کو آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ان کی آنکھیں اچک لی جائیں، ان کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے؟ تو ایسے کر کے پھر بار بار اوپر اٹھانا، ہاتھ نگاہیں اوپر اٹھانا، تو اس سے منع کیا گیا، یہ آداب دعا کے خلاف ہے، اور اس پر ایک وعید ہے کہ ان کی آنکھیں اچک نہ لی جائیں۔ اللہ اکبر۔ آواز پست اتنی نہ ہو کہ خود بھی نہ سن سکے، اور نہ اتنی بلند ہو، بلکہ اعتدال درمیانی آواز میں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ امی عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ رب العزت جل جلالہ کی اس ارشاد گرامی کے بارے میں آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ یہاں دعا مراد ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اپنی دعا میں آواز کو بلند بھی نہ کرو اور بالکل آہستہ بھی نہ کرو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ دعا ہے۔ یہ سیدہ امی عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے علمی روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد برکات کا نزول فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کو انوار و تجلیات کا مرکز بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔